کیا وجوہات آ گئیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم حملہ کر دینا۔ پاکستان کے ساتھ بہرحال آپ کے مراسم اس درجے کے خراب تو نہیں ہیں کہ آپ غون کیے بغیر حملہ کر دیں۔ دراصل یہ حملہ پاکستان پہ نہیں تھا، یہ تو عرب ممالک کو پیغام دینا تھا۔ سفارتی طور پہ بہت بڑا ڈیمیج ہے، یعنی اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا پہلے منظور پشتین صاحب اس کے اوپر بہت بات کرتے تھے، اب مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں۔ جو مہارنگ بلوچ کا احتجاج تھا، بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک اس کی کہیں کوریج تو میڈیا پہ نہیں ہوئی۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا اہلکار یا آپ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ جو ان پہ تشدد کا فیصلہ ہوا تو وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا۔ وہ گٹر کے ڈھکن نہیں لگ پاتے تو لاپتہ افراد نے کہاں سے آنا ہے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف کا تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں، یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے۔ ایک آپریشن میں پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا۔ ہیر بیار مری ہو گئے اور مینگلز ہو گئے، بگٹیز ہو گئے، تو پھر انہوں نے وہاں پر ہتھیار اٹھائے۔ بلوچستان ایک ایسی یعنی جس کو کہہ لیں کہ رشتہ وہ زخم بن چکا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ 1971 میں پہلے ملک کے ٹکڑے کروا چکے ہیں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم واپس ایک اور ملک کو ٹکڑے کروانے کی طرف جا رہے ہیں؟ 71 کا سانحہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ را یا این ڈی ایس یا سی آئی اے واٹ ایور جو بھی ہے، وہ آ کے اس میں مدد کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے بہت پہلے دیکھنا چاہیے کہ نوبت یہاں تک آئی کیوں۔ بلوچستان میں ہم نے دیکھا تو عام عوام بھی پاکستان کے اندر موجود پنجابی قوم جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہے اس کے بہت خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سوئی سے گیس پیدا ہو رہی ہے، وہ پنجاب جا رہی ہے، پنجاب کو مل رہی ہے اور بلوچستان میں نہیں مل رہی ہے۔ تو وہاں پر جو قوم پرست ہمارے ہیں، انہوں نے پورا اپنے مقدمہ تیار کیا ہے اور انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہے، اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے کسی بھی پڑوسی ممالک سے روابط اور تعلقات اچھے نہیں؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کبھی سیاست دانوں کے تابع ہی نہیں رہی۔ پتہ نہیں کتنی تعداد بنتی ہے، ادھر 5 آرمی چیف نہیں ہیں، ادھر 1 درجن وزیر اعظم بدل لیے، یعنی ہر 2 سال کے بعد ایک وزیر اعظم بدلیں گے تو آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی؟ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایران جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایران جنگ کی طرف جائیں گے، کہ مسائل اپنی جگہ۔ بہرحال یہ کوئی کردستان یا عراق تو نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس کو چاہیں نشانہ بنائیں اور پلٹ کر کوئی آپ سے پوچھے بھی نہیں۔ ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاک ایران تنازع پر۔ کچھ روز قبل ایک دم بلوچستان کے علاقے پنجگور میں حملہ ہوتا ہے اور وہاں 2 معصوم بچے جاں بحق ہو جاتے ہیں اور متعدد زخمی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم جیش العدل کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن جو پاکستان حکام ہیں، پاکستانی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عام شہریوں کو مارا گیا ہے۔ اس کے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی جانب سے بھی کارروائی کی جاتی ہے اور وہاں جو ایران کے اندر دہشت گرد موجود ہوتے ہیں، بلوچ لبریشن آرمی کے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 7 دہشت گرد جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وجہ کیا ہے؟ دونوں جانب سے کارروائی کی جاتی ہے اور دونوں جو جانب سے کارروائی کے اندر لوگ مرتے ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگ واقعی دہشت گرد ہیں یا انہیں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے؟ یہ سب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ فیض اللہ خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا پنجگور پر، کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجوہات آ گئیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم حملہ کر دینا اور 2 شہری جو آپ کے ہیں ان کو مار دینا، اور اس کے بعد کوئی وضاحتی بیان بھی نہیں اور کوئی چیز بھی نہیں کہ بتایا جائے کہ اس وجہ سے یہ سب کام کیا گیا ہے؟ تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس میٹر کو؟ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں تو اتار چڑھاؤ رہے ہیں مختلف ادوار میں، لیکن جو یہ حالیہ حملہ ہوا ہے یہ اس حوالے سے بڑا شاکنگ ہے کہ پہلی بار یعنی نہ صرف حملہ بڑے پیمانے پہ کیا گیا بلکہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے ایران کے کہا ہے کہ دراصل یہ تو حملہ کیا گیا تھا جیش العدل کے لوگوں پر جو ایران کو مطلوب ہے، اور اس میں کوئی پاکستانی شہری نہیں مارا گیا۔ سرحدی معاملات میں جھڑپیں، کچھ چیزیں وہاں سے، کچھ مارٹر گولے آتے رہے ہیں اور الزامات کا سلسلہ بھی پرانا ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے، لیکن جو یہ موجودہ صورتحال ہوئی ہے یہ خاصی الارمنگ یوں ہے
کہ پاکستان کے ساتھ بہرحال آپ کے مراسم اس درجے کے خراب تو نہیں ہیں کہ آپ یعنی وارن کیے بغیر حملہ کر دیں. انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کا تبادلہ، روابط رہتے ہیں. سرحدی جو کمانڈرز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو اس شیئرنگ پر یہ معاملات بہت آسانی سے ہو سکتے تھے. مجھے نہیں پتہ کہ ایران نے کیا سوچ کر حملہ کیا. 2-3 مختلف آراء اس بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں پاکستان میں رائے عامہ ایران کے خلاف ہوئی ہے. یعنی پاکستان کے دانشور آپ دیکھ لیں، میڈیا کے لوگ دیکھ لیں، سیاستدان دیکھ لیں، عام جو ایک مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، ان تمام کی جانب سے ایک رد عمل آیا. یعنی پاکستان میں کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے حملہ کیا جائے گا اور اس کو اون بھی کیا جائے گا. تو ایران دیکھے کہ اس حملے کے نتیجے میں اس نے کیا پایا کیا کھویا. تو اس نے پاکستانی رائے عامہ کی حمایت کھوئی ہے، جو کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی طور پہ بہت بڑا ڈیمیج ہے. یعنی اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. آپ کو میں اس کی ایک اور مثال دوں. پاکستان افغانستان تعلقات تو خراب ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن اس میں شدت عوامی سطح پر کب آئی؟ یہ تب آئی جب کرکٹ میچز میں ہم نے دیکھا کہ شارجہ میں افغانستان کوئی میچ ہار گیا تھا اور وہاں افغانوں نے پاکستانیوں پہ حملہ کیا اور تشدد کے واقعات ہوئے. اور وہ جو وہاں سے ایک سلسلہ تو پہلے موجود تھا، لیکن اس کو مزید پھر اس میں تبدیلی آئی. پھر وہاں سے TTP کے حملے ہوتے رہے. تو پھر پاکستان میں جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کا کوئی رد عمل نہیں تھا. یعنی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ورنہ عوامی سطح پہ پاکستان میں نہ کوئی ایران کے خلاف کوئی جذبات پائے جاتے ہیں، نہ افغانستان کے خلاف، اور نہ ہی ہندوستان کے خلاف کوئی بڑے پیمانے پر ہم دیکھیں کہ یار کوئی یہاں جذبات پائے جاتے ہیں. تو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ آپ نے رائے عامہ کو اپنے خلاف کر کے کیا کیا. اچھا، دوسرا اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یعنی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ دراصل یہ حملہ پاکستان پہ نہیں تھا، یہ تو عرب ممالک کو پیغام دینا تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب ہو گیا، بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، کویت وغیرہ، ان کی فورسز میں پاکستان کے لوگ موجود ہیں. وہ یہاں تربیت کے لیے بھی آتے ہیں. اور جو یمن میں سعودی عرب کی جنگ رہی اتحادیوں کی، حوثیوں کے خلاف، اس میں اس کی سربراہی جو ایک محمد بن سلمان نے ایک فورس بنائی تھی اسلامک، تو اس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف راحیل شریف کے پاس تھی. تو عسکری سطح پر عرب ممالک کا پاکستان یا پاکستان کی فوج کے ساتھ ایک گہرا ربط رہا ہے، ایک بڑا تعلق ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ایک دفاعی اتحادی سمجھتے ہیں. تو ایسے میں جب یہ حملہ ہوتا ہے تو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب دنیا میں اس کا کیا پیغام جائے گا کہ وہ پاکستان جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتا تو وہ آپ کے بارے میں کیا کرے گا. تو خیر پاکستان نے اس کا ایک میچورٹی کے ساتھ جواب پہلے تو یہ دیا کہ سفارتی سطح پہ تعلقات اس نے منقطع کیے. جو سفارتکار ایران کے وہاں پہ ایران میں تھے آج کل، ان کو کہا کہ آپ وہیں رہیں. اپنے سفارتکار کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا. اور جو وفود کے دورے تھے اس کو منسوخ کیا. اور پھر چین بھی اس معاملے میں پڑا کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں پھر حملہ کیا، اور وہاں پر پاکستان نے کہا کہ ہم نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر لوگ بھی مارے گئے ہیں. ایران نے بھی اس کی تصدیق کی، بلکہ ایران نے تو یہ کہا ہے کہ مارے جانے والے ایرانی شہری نہیں تھے. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا، یعنی پاکستان نے اس کا فوری جواب دیا. اور اس کے نتیجے میں ایک سفارتی طور پر بھی آپ دیکھیں، یعنی اس واقعے کو پوری دنیا میں بڑے اچنبے کے طور پہ دیکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے انہی دنوں میں یعنی پاکستان پہ حملے سے پہلے شام میں ایک حملہ کیا، کردستان میں، عراق میں حملہ کیا. اور یہ حملے ایران نے یہ کہہ کر کیے کہ یہاں پر اسرائیلی اور امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو پاکستان پر جو حملہ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ جیش العدل کے بارے میں ایران کا یہ کلیم ہے کہ اس کو اسرائیل اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، تو شاید اس کو وہاں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ عرب دنیا کو بھی اس سے ایک میسیج گیا، لیکن پاکستان نے اس کا فوری جواب دیا. یہ ویسے ہی معاملہ ہے جیسے ہندوستان نے یاد ہوگا آپ کو حملہ کیا تھا ابھینندن، پھر اس کے بعد گرفتار ہوا تھا. سر، جیش العدل یہ ان کی کیا تنظیم کا کام کیا ہے اور ان کے کیا مفاد ہیں، کیا چاہتے ہیں؟
جیش العدل سے پہلے ہم اس کا پس منظر جان لیں. جیش العدل تو بعد میں بنی. اس سے پہلے جند اللہ نام کی ایک تنظیم ہوتی تھی اور جند اللہ کی سربراہی عبد المالک ریگی ایک ایرانی بلوچ تھا جس کے پاس تھی. اور جند اللہ میرا خیال ہے 2005-06 کے بعد سے سرگرم ہو گئی تھی اور اس نے بیسکلی یہ سنی جو بلوچ ہیں جو ایران میں رہتے ہیں, جو ایران کا صوبہ ہے بلوچستان سیستان, وہاں پہ سرگرم ہے. اور یہ بھی ایک آزادی کی تحریک ہے. یہ بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں جو ایران میں بلوچستان ہے, جس طرح ہمارے یہاں ایک بلوچوں کی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. تو عبد المالک ریگی سربراہ تھا اور اس نے جند اللہ کے نام سے تنظیم ترتیب دی اور اس نے ایران میں کئی حملے کیے. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ عبد المالک ریگی کو گرفتار کیا گیا اور وہ گرفتاری بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. عبد المالک ریگی دبئی سے سینٹرل ایشیا کی کسی ریاست جا رہا تھا تو ایرانی ایئر فورس نے اس جہاز کو باقاعدہ یعنی اپنی ایئرپورٹ پہ اتارا اور وہاں سے ریگی کی گرفتاری ہوئی. اور ریگی کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ پہ عبد المالک ریگی کی گرفتاری ہوئی, یعنی اس کی گرفتاری میں پاکستان کی شیئرنگ موجود تھی. اس کے بعد پھر عبد المالک ریگی کو گرفتار کیا گیا, مقدمہ چلا اور پھر پھانسی دے دی گئی. تو عبد المالک ریگی کا بھائی بھی پھر موجود تھا اور پھر اس کے بعد ایک نئی تنظیم کھڑی کی گئی اور جس کا نام جیش العدل رکھا گیا. اور یعنی جو جند اللہ تنظیم تھی اس کو ختم کر کے ایک نئی تنظیم یعنی پرانی تنظیم کے لوگ ایک نئی تنظیم میں آئے. اور جیش العدل بھی اسی دعوے کے ساتھ اٹھی کہ بلوچستان جو ایران میں موجود ہے اس کو آزاد کرانا ہے. تو پھر اس کے بعد ایرانی فورسز پہ, پولیس پہ اور دیگر جو سرکاری ادارے ہیں اس کے اوپر حملے شروع کیے. اور حالیہ عرصے میں جنوری کے مہینے میں جیش العدل نے ایک اور بڑا حملہ کیا تھا اور 11 ایرانی جو پولیس اہلکار تھے ان کو قتل کیا. سر یہ مذہب کی بنیاد پر کام کرتی ہے, جیسے کہ اگر ہم بات کریں ایران کے اندر اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے, تو یہ سنی بلوچ ہیں اور یہ مذہب کے اس کے اوپر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ایران میں چونکہ جو ایرانی بلوچستان ہے, سیستان ہے, جو پاکستان کی سرحد سے متصل علاقے ہیں, ایون کے زادان ہیں, وہاں پر سنی بھی بستے ہیں, ایرانی ہیں وہ اور بلوچ بھی ہیں. تو یہ جو جیش العدل ہو گئی یا جند اللہ ہو گئی, ان کی بنیاد تو مذہب کے اوپر کھڑی ہے. یعنی یہ بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں لیکن یہ اپنے سنی پس منظر کے ساتھ, یعنی یہ جو جیش العدل کی لڑائی ہے اس کو مذہب کا انہوں نے اس میں پورا یعنی وہ رنگ لیا ہوا ہے. تو وہ اس کے پیچھے ان کا ایک پورا مذہبی بیانیہ بھی موجود ہے. سنی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اہل تشیع یا ایران کے خلاف یہ جنگ ہو رہی ہے. اور یہ اس میں ایک تھوڑا فرق ہے کہ یہ جنگ محض فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں ہے, کیونکہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر جو جنگ لڑی جاتی ہے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا, اس کے مظاہر ہم نے دیکھے کہ اس میں شیعہ سنی افراد ایک دوسرے کے بڑوں کو ٹارگٹ کرتے تھے, یعنی پاکستانی علماء, دوسری طرف سے اہل تشیع ڈاکٹرز, تو ان کو نشانہ پہ یعنی عام افراد اس جنگ کا حصہ بن گئے. تو جیش العدل کی یہ جنگ ابھی تک اس حوالے سے مخصوص ہے کہ وہ عام شیعہ کے خلاف نہیں ہے, یعنی فرقہ وارانہ رنگ اس میں اس طرح کا موجود نہیں ہے, بلکہ وہ ایرانی ریاست کو وہاں پر ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر نشانہ بنا کر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی دی جائے. لیکن یہ پیش نظر رہے کہ جیش العدل یا جند اللہ وغیرہ ان کو اقوام متحدہ کی جانب سے بھی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے. سر اگر ہم بات کر لیں ایران کی, ترکی اور ایران اور پاکستان نے بارڈری معاملات تو بہت پہلے حل کر لیے تھے. سیکیورٹی کے جو ایشوز تھے اس کے اوپر انہوں نے بہت پہلے سے کام شروع کر دیا تھا. تو کیا وجوہات بنی کہ ہم اس نیچ پہ آ کر آج پہنچ گئے ہیں کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم ایک ایران کو ایک اپنا برادر ممالک میں ایک ممالک ہے. تو کیا وجوہات ہیں, کیا سیکیورٹی کولیپس ہے ہمارے دونوں ممالک کے اندر, کیا وجوہات بن گئی کہ اب ہماری حالات یہاں تک پہنچ گئے؟ حالانکہ گورنر سندھ آپ کے بزنس فورم کے ساتھ کل تک ایران میں موجود تھے, لیکن یہ جب معاملہ ہوا, حملہ ہوا, اس کے بعد وہ واپس آ گئے احتجاجاً. اب کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم نے اتنے پہلے سے اس کے اوپر کام بھی شروع کر دیا تھا اور اس کے باوجود ہم آج یہاں آ کر کھڑے ہیں؟ اچھا, سرحدی تعلقات کافی سارے اسلامی ممالک کے پیچیدہ ہی ہیں. یعنی آپ نے ترکی کی بات کی تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ترکی کے ساتھ جو شام کی سرحد ہے اور وہاں پر جو کرد علاقے ہیں
وہاں ترکی مسلسل حالت جنگ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرد ہیں وہ ترکی کے مفادات کو نشانہ بناتے ہیں. ترک فورسز اس علاقے میں آپریشن کرتی ہیں. یہاں کے شام میں جو کردستان کا جو علاقہ شام میں ہے وہاں جا کر بھی وہ آپریشنز کرتی ہیں. افغانستان پاکستان کے تعلقات دیکھ لیں، یعنی سرحدی امور کتنے پیچیدہ ہیں. وہاں سے یہاں حملے ہوتے ہیں. جب سابق حکومت تھی اس کا یہ الزام تھا کہ افغان طالبان پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کہتا تھا کہ پاکستانی طالبان وہاں موجود ہیں. اسی طرح سے اچھا پھر آپ وہاں یمن اور سعودی عرب دیکھ لیں، یعنی وہ کتنے ایک عرصے تک لڑائی رہی. خود ایران عراق کے درمیان 80 کی دہائی میں کوئی 9-10 سال کی جنگ ہوئی ہے. یعنی دونوں ممالک کے درمیان ڈکلیئر وار تھی. صدام حسین اس وقت عراق کے صدر تھے اور وہ ایک لڑائی ہوتی رہی 10 سال تک. اسی طرح سے لبنان آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر خانہ جنگی کی کیفیت رہی. اور یعنی یہ جو اسلامی ممالک کے درمیان تو یہ بڑے ایشوز ہیں. ترکی اور پاکستان نے اپنے معاملات، خیر ہماری سرحد بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہے لیکن بہت چیزیں بہتر کی. جو پچھلے دنوں ایک گرفتاری ہوئی تھی بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے ایک بڑے رہنما، نام میں ان کا بھول رہا ہوں اس وقت، گرفتاری ہوئی تو وہ ترکی کی مدد سے ہوئی. پاکستان نے کہا تھا کہ پیچیدہ آپریشن میں جو ہے نا ان کو حراست میں لیا گیا. لیکن ترکی چونکہ ہم سے دور ہے اور پھر ہمارے تو خیر اس کے ساتھ تعلقات اور طرح کے بہتر بھی ہیں. ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاصے پیچیدہ رہے. جو آپ نے کہا نا بارڈر کے معاملات، یعنی پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانے ایران میں موجود ہیں. کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے پاکستان میں پی سی گوادر پہ حملہ ہوا تھا اور شاہ محمود قریشی اس وقت وزیر خارجہ تھے. انہوں نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ گوادر پی سی پر حملہ کرنے والے ایران سے آئے تھے. یعنی یہ بہت بڑا، یعنی آپ کے اسٹیٹ کی سطح پہ ایک دعویٰ تھا. اور پاکستان نے تو وہ تو سرکاری طور پہ بھی کہا، لیکن کئی انٹیلیجنس ذرائع یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پر بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ٹھکانے موجود ہیں. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی تھی. اس کے جواب میں ایران یہ کہتا ہے کہ جیش العدل کے ٹھکانے یہاں موجود ہیں. اب ہوا یہی، جب ایران نے یہاں پر حملہ کیا ہمارے بلوچستان میں سرحدی علاقے میں، تو اس نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو ایران میں دہشت گردی میں ملوث تھے اور وہ پاکستانی شہری نہیں تھے. جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو ایران نے کہا کہ بالکل اس میں لوگ مارے گئے ہیں لیکن وہ ایرانی شہری نہیں تھے. تو اگر ان دعووں کو پرکھا جائے تو اس کا مطلب ہے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. بالکل ایسے، یعنی کان آپ یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر جن لوگوں کو مارا وہ ایرانی تھے اور پاکستان نے ایران میں جن لوگوں کو مارا وہ پاکستانی تھے. لیکن پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شہری تھے، ان کے لیے تو معاوضے کا بھی اعلان کر دیا گیا. ہاں یہاں پر اعلان کیا ہے، یہ تو میں کلیم کی بات کر رہا ہوں. لیکن پاکستان نے جو یہاں پر اس حملے میں 2 معصوم بچیاں جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جاں بحق ہوئیں اور خواتین بھی کچھ ماری گئی ہیں، تو بلوچستان کی حکومت نے اس کے لیے اعلان کیا. اصل میں یہ ایک کسی بھی ملک کے لیے بڑے سبکی کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی اس کی ایک پاکستان کی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک ہے اور پاکستان کا سیکیورٹی کا اپنا ایک نظام، ایک جوہری ملک ہے. اور یعنی ہماری تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے تو آمدن کا پاکستان کی ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ہماری سیکیورٹی پر جاتا ہے. تو اس وہاں سیکیورٹی بریچ اگر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. یعنی اس کے نتیجے میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جس پر بہت زیادہ تکیہ ہے، اگر وہی لیپس آ جائیں تو بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان نے اس کا پھر فوری جواب بھی دیا. سر، پاکستان نے آج ایران کو جب جواب دیا اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 7 دہشت گرد مارے گئے اور ان کا تعلق BLA سے تھا. سر، یہ BLA اور BLF کیا ہے؟ بلوچستان میں ان کا اتنا عمل و دخل کیا ہے؟ اور یہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی. تو BLA اور BLF کا تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں تو ان کا کیا کردار رہا اور اب کیا کردار ہے؟ بلوچستان بلوچ لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، لشکر بلوچستان، کئی تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں. اور براس کے نام سے ان کا ایک اتحاد بھی ہے جس کے امبریلا میں مختلف تنظیمیں اکٹھی ہو کر بھی حملے کرتی ہیں. دراصل یہ بلوچستان کا معاملہ خاصا پیچیدہ رہا ہے. یعنی یہاں پر اس طرح کی تحریک یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے.
60 کی دہائی میں بھی وہاں پر ایک علیحدگی کی تحریک اٹھی تھی، اور جو بہت سارے جو بلوچ قوم پرست رہنما تھے وہ بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کی حمایت کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو اس وقت قرآن پاک کے واسطے دے کے بلوایا گیا، اور پھر ان کو سزائیں ہوئیں، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو قید کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ معاملہ قدرے یعنی ٹھنڈا پڑا رہا، اور معاملات چلتے رہے۔ بلوچستان سے لوگوں کو بہت زیادہ، جو وہاں کے رہنے والے، ان کو شکایات ہے کہ وفاق ان سے لیتا بہت کچھ ہے، دیتا کچھ نہیں ہے۔ پسماندگی بہت ہے بلوچستان میں، اسکیٹرڈ ایریا ہے، پاپولیشن جو ہے وہاں بہت دور دور رہتی ہے، تو بنیادی سہولتیں آج بھی آپ جائیں تو اس طرح سے موجود نہیں ہیں وہاں پہ، اور معدنی طور پر بڑا جو ہے نا زرخیز خطہ ہے، پاکستان کا تقریباً نصف بنتا ہے، اور کوسٹل بیلٹ ہے، وہاں پر منرلز ہیں، آپ دیکھتے ہیں ریکو ڈیک ہو گیا، گیس ہو گئی، اور بھی کئی معدنیات موجود ہیں۔ آپ کا جو بیلٹ ہے پورا کوسٹل، سیاحتی اعتبار سے بھی اور سیکیورٹی اعتبار سے بھی اور آپ کی معیشت کے حوالے سے بھی ایک بہترین جگہ ہے۔ تو یہاں پر تو معاملات ایسی رہے۔ اصل میں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ حالیہ معاملہ ہے، اس کے تانے بانے وہاں بنتے۔ دراصل سوئی میں ایک معاملہ ہوا تھا، کوئی خاتون ڈاکٹر تھی، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، تو انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والی وہ ڈاکٹر تھیں، اور وہ ایک سرکاری اہلکار پر وہ الزام لگا، اور پھر اس میں نواب اکبر بگٹی بھی اس معاملے میں آ گئے خاتون کی حمایت میں۔ تو وہاں سے ایک تنازع پیدا ہوا نواب اکبر بگٹی اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان، اور پھر وہ بات بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچی کہ ایک آپریشن میں پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا۔ تو نواب اکبر بگٹی کے نشانہ بننے کے بعد صورتحال ایک دم سے جو ہے تبدیل ہوئی، یعنی چیزیں تو بہت پہلے سے موجود تھیں، پھر وہاں پر احتجاج شروع ہوا، مظاہرے شروع ہوئے، اور پھر اسی زمانے میں نواب اکبر بگٹی کے پوتے تھے، وہ ہیر بیار مری ہو گئے اور مینگلز ہو گئے، بگٹیز ہو گئے، تو پھر انہوں نے وہاں پر ہتھیار اٹھائے اور پاکستانی فورسز کے خلاف یعنی ایک جنگ شروع کی۔ اور پھر یہ جنگ صرف ان تک محدود نہیں رہی، بلکہ جو ان کے حامی کسی بھی طور تھے یا جن لوگوں پہ شک ہوتا تھا کہ وہ ہماری فورسز کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو بھی مارا گیا۔ آپریشن وہاں پر لانچ ہوا، لیکن پھر معاملات بلوچستان کے سنبھل نہیں سکے آج دن تک۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن وہ صورتحال پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی۔ وہ معاملہ شاید جو کبھی سوئی، ڈیرہ بگٹی، تربت تک محدود تھا، وہ وہاں سے کوئٹہ آیا، کوئٹہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی آیا، گوادر چلا گیا، اور پھر اس کا جو بین الاقوامی تاثر تھا وہ کتنا خراب گیا۔ ایک امپیکٹ پڑتا تھا جب آپ کے پاس یہ اطلاع آتی ہے کہ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پہ حملہ ہو گیا، چینی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، چینی سفارت خانے پر حملے کے ساتھ ساتھ چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں نے نہ صرف ان کو نشانہ بنایا، پاکستانی فورسز پہ انہوں نے کئی جان لیوا حملے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے پنجاب کے شہری جو وہاں پر ملازمتوں کے سلسلے میں تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور کچھ کے بارے میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پاکستانی فوج کے لیے مخبری کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو مارا گیا۔ کئی بلوچستان میں اساتذہ کو بھی قتل کیا گیا۔ پھر ایک ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس دو طرفہ معاملات کے نتیجے میں بلوچستان ایک ایسی یعنی جس کو کہہ لیں کہ رشتہ و زخم بن چکا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اس کا حل صرف سیاسی ہو سکتا ہے، سیاسی بنیادوں پر لوگوں کا سنا جائے، جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائے۔ یعنی اگر لاپتہ افراد کے بارے میں لوگ مظاہرہ کرنے نکلتے ہیں، اسلام آباد آئیں، تو میرا خیال ہے کہ قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بتائیں، اگر آپ کے پاس نہیں، آپ پیش کریں، کوئی ٹریبیونل بنائیں، کوئی یعنی کورٹ میں یعنی کوئی ایک کہیں کوئی سنوائی ہونی چاہیے۔ تو آپ مسئلہ جب آپ کسی کو لاپتہ کرنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے ہیں کئی سال تک، تو
اس کے نتیجے میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ رد عمل ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوتا، نفرت پیدا ہوتی ہے، خلیج بڑھتی ہے ریاست اور شہری کے درمیان. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر لاپتہ فرد آپ کے پاس نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کلیئر ہونا چاہیے. ہر چیز اسٹیٹ کی سطح پہ جب کلیئر ہوگی تو یہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اور یعنی جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے، یعنی ٹھیک کرنا ہماری ضرورت ہے. یعنی سر یہ بلوچستان بی ایل اے کا مقصد، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں، ہم نے دیکھا پہلے منظور پشتین صاحب اس کے اوپر بہت بات کرتے تھے، اب مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں وہ بات کرتی ہیں. تو ان کے بیسکلی طور پر ہم مطالبات دیکھیں تو ان کے مطالبات ہیں کیا؟ اصل میں اگر منظور پشتین تو 2014-15 سے اپنے علاقے میں اس نے تحریک شروع کی تھی جو کہ محسود تحفظ موومنٹ کے نام سے تھی، اور اس کو جو پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کا نام ملا وہ نقیب اللہ کا معاملہ ہوا تھا کراچی میں، جو راو انوار کی طرف سے جعلی مقابلے میں مارا گیا تھا. اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں نا، ہر جگہ وہ غیر قانونی اقدامات، ماورائے عدالت اقدامات کے نتیجے میں جو گیپ پیدا ہوتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، اور جو پھر ایسی تحریک کھڑی کرتے ہیں کہ جس سے پھر ریاست کو بھی مسائل ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے. لیکن اس کا تو سادہ سا حل یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کو جو ہے وہ جو جائز ہے ان کو حل کیا جائے. تو منظور پشتین نے وہاں سے اس تحریک کو شروع کیا، اور وہ پھر بیسکلی پشتون علاقوں میں جو لوگ لاپتہ ہوئے تھے ان کے خلاف تھا کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، عدالتوں میں پیش کیا جائے. پھر وہاں پر ٹی ٹی پی اور پاکستانی فورسز کے درمیان جو جنگیں آپریشنز ہوئے اس کے نتیجے میں قبائلی علاقوں میں کئی بارودی سرنگیں موجود ہیں، تو کئی بچے، ہم کچھ عرصے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا شکار ہو گئے. پھر منظور پشتین کو ان قبائلی علاقوں میں جو چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی اس پر بہت اعتراضات تھے کہ چیک پوسٹ پر جو ہے نا قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے اور شناختی کارڈ چیک کر کے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ہر طرح کے طالبان میں ایک اصطلاح موجود ہے نا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. تو منظور پشتین کا نیریٹو تھا کہ گڈ بیڈ دونوں طالبان ہمیں اپنے علاقے میں نہیں چاہیے، ٹارگٹ کلنگ نہیں چاہیے. یہ وہ نیریٹو تھا جس کو لے کر منظور پشتین نے اپنی تحریک شروع کی. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اس تحریک کے لیے اٹھا تو پشتون قوم پرست جو تھے انہوں نے اس تحریک کو بہت زیادہ یعنی سپورٹ کیا، اس کی حمایت میں آئے. ایک نیریٹو موجود تو پہلے سے تھا، پھر وہ لوگ یعنی پاکستان سے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں، خلاف ہے پاکستان کے، وہ بھی اس کا پارٹ بنے. اور پھر ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے نعرے لگے جس کو ریاستی سطح پہ پسند نہیں کیا گیا، پاکستان کے خلاف بھی نعرے لگے، پاکستانی فوج کے خلاف نعرے لگے، اور اس کے نتیجے میں ایک مزید خلیج پیدا ہوئی. آج کل تو منظور پشتین کو حراست میں لیا ہوا ہے. تو یہ ان نعروں کی بنیاد پر تھا. اور پاکستان یعنی ہمارے بہت سارے جو میڈیا پر بات ہوئی، سرکاری ذرائع وہ یہ بتاتے تھے، انہوں نے کہا کہ منظور پشتین کو افغانستان کی سابق جو خفیہ ادارہ تھا اس کی جانب سے، ہندوستان کی جانب سے سپورٹ ہے، وہ فنڈنگ کرتے ہیں، یہ الزامات تھے. مہارنگ بلوچ کا بھی معاملہ دیکھا جائے تو کم و بیش تقریباً ایک ہی جیسا ہے. مہارنگ بلوچ کی فیملی میں بھی یہ واقعات ہوئے، تو لاپتہ افراد کے لیے وہ ایک کیمپین شروع ہوئی ہے. حالیہ معاملہ تو بلوچستان میں کہیں ایک مقابلہ ہوا تھا، سی ٹی ڈی نے کچھ بلوچ جو ہے نا ان کو مارا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جعلی مقابلہ ہوا ہے، اور اس نوجوان جس کا قتل ہوا ہے اس کا کسی علیحدگی پسند تنظیم سے تعلق نہیں تھا. تو خیر وہ لاش رکھ کر بھی احتجاج کیا فیملی نے، اور پھر یہ وہاں پر دھرنے ہوتے رہے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ نکل کر انہوں نے سفر شروع کیا اسلام آباد تک کا. اچھا، اسلام آباد آنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئے تھے ان کو ویلکم کرتے، پانی کھانا پیش کرتے، ان کو کمبل دیتے. انہوں نے جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا واٹر کینن لے کر آ گئے سردی میں، اور لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں کی. یعنی جو مہارنگ بلوچ کا احتجاج تھا وہ تو بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک اس کی کہیں کوریج تو میڈیا پہ نہیں ہوئی، نارملی نہیں ہوتی ہے پی ٹی ایم یا یہ بلوچ جو احتجاج کرتے ہیں. لیکن وہاں پر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا اہلکار یا آپ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ جو ان پہ تشدد کا فیصلہ ہوا
تو وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا وہ ساری ایشو. کوریج وہیں سے. کوریج وہیں سے ہوئی, سب نے اس پہ بات کی, اور پھر آپ نے دیکھا سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو لوگوں نے یقین دہانی کرائی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے, ان کو سنتے, سرکار اپنے نمائندے بھیجتی, ایک کمیٹی بناتے. یعنی پاکستان میں مسائل کون سے حل ہونے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں لگ پاتے تو لاپتہ افراد نے کہاں سے آنا ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی لیپا پوتی ہو جاتی ہے, دلاسا دے دیں, بیٹھ جائیں, ان کی سن لیں, یعنی کچھ اپنی سنا دیں, پھر کہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ جو کمیٹی در کمیٹی کمیشن بنے گا. تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. تو خیر ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو ہینڈل کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں ہوتا. نہیں, اگر آپ بہت سارے معاملات اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, ہینڈل کر سکتے ہیں, تو سارا نہ صحیح کوئی 30-40% تو حل ہو جائے گا نا. وہ کہتے ہیں کہ گڑ نہ دو, گڑ جیسی بات تو کرو. بالکل. تو یہاں تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. جب وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ رد عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان مچتا ہے, لوگ پھر بات بھی کرتے ہیں اس پہ. حالانکہ وفاقی وزیر داخلہ اس ٹائم بلوچستان سے تھا, وزیر اعظم آپ کا بلوچستان سے تھا, آپ کا چیئرمین سینٹ بھی اس ٹائم بلوچستان سے ہے, لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیسے لے لیا گیا؟ ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ آپ کے وفاقی وزیر داخلہ نے استعفیٰ بھی دیا. بہت سے لوگوں نے اس کو یہ رنگ دیا کہ مہارنگ بلوچ کی وجہ سے انہوں نے وہ دیا استعفیٰ, لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ کچھ دن بعد انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا, اور تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ جو استعفیٰ تھا وہ الیکشن کمپین کی وجہ سے دیا گیا ہے. تو سر اب یہ جو مہارنگ بلوچ والا میٹر ہے, اس کو کس طریقے سے لیا جائے اور یہ معاملہ حل ہو سکے؟ کیونکہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ معاملہ اگر حل نہیں ہوتا, اگر ہم اس کے اوپر طاقت سے, اگر جیسے ہم نے پہلے طاقت استعمال کی اور معاملہ خراب ہو گیا, اور اگر ہم اس کو آگے بھی طاقت کی وجہ سے ہی اور طاقت کی طریقے سے ہم حل کرتے ہیں تو یہ معاملہ اور خراب کی طرف جائے گا. تو اس کو کس لحاظ سے دیکھا جائے؟ اچھا, یہ اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا جو چیئرمین سینٹ ہیں بلوچستان سے ہیں, وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے تھے, وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہیں, بلکہ ہمارے اچکزئی صاحب بھی بہت جو ہے نا متحرک ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ اگر کسی حلقے سے کھڑے ہوں گے کونسلر کی نشست جیت سکتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں, یہ کس بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. تو یعنی وہ سرفراز بگٹی تو چلیں, پھر کوئی ڈیرہ بگٹی میں وہ اپنے سرداری نظام کی وجہ سے لوگ موجود ہیں, ووٹ ہیں. تو جن لوگوں کو نمائندے کے طور پر آپ آگے لاتے ہیں, دیکھنا چاہیے کہ ان کی ورتھ کتنی ہے, ان کو بلوچستان کے لوگ خود کتنا, یعنی صادق سنجرانی کی کیا ورتھ ہے. یعنی ان کو ہم نے تو سچی بات تو یہ, ان کا نام تو مشکل سے بھی سنا کچھ عرصہ پہلے, چیئرمین سینٹ بننے سے پہلے, یعنی حیرت ہوئی کہ بھئی ایک نام کہاں سے آ گیا. تو ان کا تو یہ معاملہ ہے. باقی آپ نے بات کی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا معاملہ کیسے حل ہو. دیکھیے, مسئلہ حل تو ریاست نے کرنا ہے. یعنی ہم آپ تو شاید کسی مسئلے میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, تعریف کر سکتے ہیں, حل تو حتمی طور پہ اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, اور اس کو سیاسی انداز میں اگر آپ حل کریں گے تو اس کے لیے راستے موجود ہیں. انا ایک طرف رکھنا ہوگی, الزامات ایک طرف رکھنا ہوں گے, اگلے کا غصہ بھی سہنا ہوگا, اور اس کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم حتمی طور پر اس چیز کو حل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے, میڈیا پر آپ ٹھیک ہے خبریں چلا لیتے ہیں, ایک سینسر ہے, چیزیں موجود ہیں, ہر چیز نہیں آتی ہے, لیکن سوشل میڈیا کو روکنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. ایک ہی حل ہے, آپ اس پہ ہی پابندی لگا دیں, انٹرنیٹ بند کر دیں, جو کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو بلوچستان کے جو سیاسی لوگ ہیں, جو قوم پرست جماعتیں ہیں, جو بلوچوں کی نمائندگی کرتی ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں. پھر پاکستان میں جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں ہیں, آپ اس میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو لے لیں, آپ اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو لے لیں, تحریک انصاف کی قیادت کو شامل کریں, مذہبی جماعتوں سے آپ جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی کو لے لیں, پھر جو ہماری پشتون قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیں. تو ان سب کا ایک آپ جرگہ تشکیل دیں, کمیشن بنائیں, اور اسی میں پھر جو ہمارے اسٹیٹ کے نمائندے ہوں وہ بھی موجود ہوں, اور بلوچوں کے لوگ موجود ہوں جو علیحدگی پسند ہیں, ان سے بھی رابطہ کریں. دنیا میں کون سا مسئلہ ہے جو بات چیت کے بغیر جو ہے نا حل نہ ہو سکو. یعنی
جنگ ایک بہت آخری آپشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارا پولیس والا بھی جو ہے نا پہلا کام ڈنڈا مار کے کرتا ہے, یعنی جو کام سب سے آخر میں کرنا ہوتا ہے وہ ہم پہلے کرتے ہیں. تو جو آخری کام جو سب سے پہلے کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو نفرت پیدا ہوتی ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. کراچی میں ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کے خلاف کتنے آپریشنز ہوئے, تو کیا اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم ختم ہو گئی؟ وہ چیز پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر خوفناک شکل میں موجود تھی. تو یعنی چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بالغ نظری کا مظاہرہ ریاست کو بھی کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے, اور جو لوگ علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے. یعنی یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں. یعنی پاکستان پچھلے کوئی کم و بیش تقریباً 20 سال سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقے جو سابقہ تھے اس کی وجہ سے ایک حالت جنگ میں, یعنی ہماری طرف سے دعویٰ ہر کچھ عرصے بعد آتا ہے, کمر توڑ دی, دہشت گردوں کو ناکام بنا دیا, ختم کر دیا, لیکن ہم اس ٹراما سے نہیں نکل پا رہے. تو یہ ہم تبھی نکلیں گے جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے, بات کریں, حل نکالیں سنجیدگی سے, نیک نیتی ہو. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر یہ جو کا تو چلتا رہے گا. خیر تو اس میں سے کسی کو نہیں ملنا, تو ٹھیک ہے پھر لگے رہے, کرتے رہے, لڑتے رہے. کیا لگتا ہے آپ کو, آج سے پہلے ہم نے دیکھا ہے بلوچستان کی حد تک یہ سارے جو احتجاج ہیں ہوتے رہے ہیں, لیکن اس بار ہم نے دیکھا کراچی تک یہ احتجاج پہنچ گیا. ملیر کے عوام باہر نکلی, لیاری کی عوام باہر نکلی, جن ایریاز کے اندر بلوچ کمیونٹی رہتی ہے وہاں سے بھی احتجاج کیا گیا. تو یہ معاملہ کچھ واقعی کچھ زیادہ گمبھیر تو نہیں ہو رہا؟ اچھا, یہ چونکہ لوگ زیادہ نکلے تو وہ نمایاں بھی ہو گیا, اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو احتجاج جب ہوتا ہے تو اس کو زیادہ کوریج ملتی ہے. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے کسی بھی معاملے پہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی پریس کلب پہ مظاہرے کرتی رہی, لیکن ایک تو وہ محدود پیمانے پر ہوتے تھے, کوریج بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ اس میں بہرحال یہ پھر وہی بات آ گئی کہ دیکھیں طاقت سے تو مسئلے کا حل نہیں نکلتا نا. وہ معاملہ جو تربت تک محدود تھا, وہ تربت سے کوئٹہ آیا, کوئٹہ سے اسلام آباد چلا گیا, اور اسلام آباد کے بعد اب آپ کو کراچی میں بھی, لیاری میں, ملیر میں لوگ اس ایشو پہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے نا, آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, جبھی وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو الارمنگ سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. سر, بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو پی ایل اے کے ساتھ بی ایل ایف ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ آپ کی پیچھے سے را کی ہو رہی ہے. اور کیا ہم 1971 میں پہلے ملک کے ٹکڑے کروا چکے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم واپس ایک اور ملک کو ٹکڑے کروانے کی طرف جا رہے ہیں؟ 71 کا سانحہ بہت بڑا سانحہ تھا. یعنی آپ سے ایک پورا آپ کا ایک بازو مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے وہ الگ ہو گیا تھا, اور بنگالیوں کی محرومیوں کی اپنی بہت ساری وجوہات تھیں. انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن جیت گئے تھے تو اقتدار ان کو سونپ دینا چاہیے تھا, لیکن اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو صاحب یعنی اس چیز کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہاں پر مکتی باہنی بنی, ہم نے آپریشن کیا, فورسز بھیجی. مکتی باہنی کو اب تو انڈیا آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ اس کو حمایت کرتا رہا, اس کو سپورٹ دی. اور ایک خیر ایشو یہ بھی تھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے بہت فاصلے پہ تھا, یعنی اس کو جانے کے لیے ہمیں پورے جو ہے نا ایک سمجھے پروجیکٹ ہوتا تھا, تو وہاں فورسز بھیجنا ایک پورا کام تھا. دیکھیے دشمن تو جہاں جو بھی ہوتا ہے, پراکسیز ہر جگہ ہوتی ہیں, اور دشمن ہمیشہ آپ کے اس خلا سے فائدہ اٹھاتا ہے جو آپ کی پالیسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ را یا این ڈی ایس یا سی آئی اے واٹ ایور جو بھی ہے وہ آ کے اس میں مدد کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس سے بہت پہلے دیکھنا چاہیے کہ نوبت یہاں تک آئی کیوں کہ ایک ہم سے دشمن میلوں دور بیٹھا ہوا وہ آ کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ زیادہ ضروری ہے. کلبھوشن کا یہاں آنا اور پھر یہاں پر چیزوں میں حصہ لینا, اس کی گرفتاری بتاتی ہے کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی غلطی تو تھی نا کہ جب بات یہاں تک پہنچی. تو پاکستان یہ الزامات لگاتا ہے, ہندوستان پاکستان پہ الزامات لگاتا ہے کہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر میں مداخلت ہوتی رہی ہے, حملے ہوتے رہے. تو یہ تو دونوں طرف سے الزامات لگتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ثبوت ہوتے ہیں وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دشمن چاہے جو بھی ہو, وہ اگر آپ کی کوئی کمی خامی کوئی موجود ہے, کوئی آپ کی غلطی ہے, تو اس سے فائدہ اگر نہ اٹھائے تو اس کے اوپر پھر سوال لگتے ہیں.
تو یہ تو دنیا بھر میں چلتا رہتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی ثبوت ایسا میرے پاس تو نہیں ہے ذاتی طور پہ، لیکن ہاں بالکل کہیں نہ کہیں وہ مدد کرتے بھی ہیں. ہر ایسی چیز جس میں پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو انڈیا تو اس میں نہیں پیچھے رہتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امریکہ کینیڈا میں ایسے مظاہرے ہوئے کہ اس کے پیچھے پھر انڈیا کی فنڈنگ کے ثبوت ملے. کئی پاکستان کے خلاف ایسی ویب سائٹس اور خبریں موجود تھیں جن کو مغربی میڈیا نے بے نقاب کیا کہ دراصل وہ انڈین فنڈڈ تھیں اور وہ اس کو چلا رہے تھے. تو دشمن تو فائدہ لیتا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی بھی صورت میں آپ کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. لیکن سوال پھر اسی بات پر آ جاتا ہے کہ میں دشمن کو اتنا موقع کیوں فراہم کروں؟ میں وہ چیزیں خود کیوں نہیں سیٹ کر لیتا، ان کو کیوں ٹھیک نہیں کر لیتا کہ اس سے میرا دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے. سر بلوچستان میں ہم دیکھ لیں، پہلے تو یہ علیحدگی پسند لوگ کچھ تھے، لیکن اب ہم اگر بلوچستان کا وزٹ کرتے ہیں، بلوچستان میں ہم نے دیکھا تو عام عوام بھی خاص طور پہ پاکستان کے اندر موجود پنجابی قوم جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہے اس کے بہت خلاف ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے اتفاق اختلاف ہر ایک کا حق ہے. میرے خیال میں پاکستان میں سب سے کم اگر تعصب کسی قوم میں پایا جاتا ہے تو وہ پنجابی ہے. وہ کھلے ڈلے ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن حالیہ عرصے میں یہ چیز بڑھ گئی ہے. اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے. جو آپ نے بولا نا کہ پنجابیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میرا انالیسز ہے، غلط ہو سکتا ہے. دراصل پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں اقتدار کا فیصلہ ہمیشہ پنجاب سے ہوتا ہے. تو چونکہ پاپولیشن ان کی زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ پاکستان کے ہر شعبے میں عددی طور پہ زیادہ ہیں. آپ پاکستان کی فوج اٹھا لیں، آپ کو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثریت میں ملیں گے. آپ اپنی بیوروکریسی اٹھا لیں، اس میں زیادہ ملیں گے. آپ بلکہ شاعر اٹھا لیں، وہ بھی وہاں سے ملیں گے، صحافی بھی وہاں سے ملیں گے، یوٹیوبر بھی وہاں سے ملیں گے. پنجاب سے بہت آپ کو لوگ ملیں گے. کرکٹر بھی آپ کو کرکٹر بھی، ایک ظاہر سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ آدھے پاکستان کے برابر یا اس سے کوئی زیادہ آبادی تو صرف پنجاب کی ہے نا. تو وہ نیچرلی جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ زیادہ موجود ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی عددی طور پہ زیادہ ہے. لیکن فوج تو ظاہر سی بات ہے، آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنجاب کی فوج ہے یا یہ خیبر پختونخوا کی فوج ہے. لیکن ایک چیز میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آبادی کے اعتبار سے عددی طور پہ پنجاب زیادہ ہے اس میں، اور اس کے بعد آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی فوج میں زیادہ ملیں گے. بلوچستان اور سندھ سے فوج میں جانے کا کوئی اتنا رجحان بھی نہیں ہے. ان دو صوبوں سے زیادہ ہے تو نیچرلی ان کے لوگ آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں اس میں. تو وہ اس میں اس وجہ سے جو آپ کا مخالف ہوتا ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں میں چونکہ تعصب پہ اتر آتے ہیں تو ہم اس کو پنجابی کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ پنجابی فوج یہ کر رہی ہے. حالانکہ اس کی میں نے وجوہات بتائیں کہ وہ ایسا نہیں ہے. وہ جب فیصلے ہوتے ہیں وہ فوج کا آرمی چیف کرتا ہے بہت سارے فیصلے. ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایوب خان تو پشتون تھے، پشتون پس منظر کے تھے نا، تو بلوچوں کے خلاف جو آپریشن ہوا تو پشتون آرمی چیف کے اس پہ ہوا. یحییٰ خان جب ڈھاکہ میں آپریشن ہو رہا تھا، جو فورسز وہاں پر آئے تو یحییٰ خان بھی پنجابی نہیں تھے. ضیاء الحق تو آپ ان کو پنجابی بیک گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں، جالندھر سے غالباً ان کا تعلق تھا. تو جنرل پرویز مشرف تو اردو اسپیکنگ تھے، مہاجر، اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی آپریشن کیا، لال مسجد میں بھی کیا، بلوچستان میں بھی کیا. تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو صورتحال اور طرح کی بنتی ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں پھر وہ کیا جاتا ہے. اور اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب میں بہرحال دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم بہت سارے جو پنجاب سے متعلق لوگ ہیں انہوں نے اب ایک چیز شروع کی ہے. پہلے پنجابی عموماً اپنے روایات کے حوالے سے بھی کوئی بہت بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنے تہوار بھی نمایاں کر کے مناتے ہیں، اور اب وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی پنجابی بولنی چاہیے. وہ اپنے ایک پنجاب پہ ایک فخر کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر اقوام کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کی گئی پنجابیوں پہ. ورنہ میں نے کہا نا کہ کم تعصب کا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک بہت عرصے تک پشتون کاروبار کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اب حالیہ عرصے میں بہرحال وہاں پر صورتحال تبدیل ہوئی ہے. خاص طور پر جو افغانستان کا مسئلہ ہوا تو اس کے بعد بھی کچھ مسائل ہوئے وہاں پر.
افغان مہاجرین کے لیے بھی مسائل بڑھے، بعض پشتونوں کو بھی پریشان کیا گیا، تو وہ چیزیں اب وہاں پر بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ کسی بھی طور اچھا نہیں، یعنی اپنی قومیت پہ فخر کرنا اور اس کے لیے کام کرنا ہی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں اگر عصبیت کا عنصر آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ الارمنگ ہے، کیونکہ پاکستان آپ نے جس بنیاد پہ حاصل کیا تو اس کا نعرہ کچھ اور تھا، اور اس کے بعد اگر اس میں اسی طرح کی تفریق ہونی ہے، یعنی اس بنیاد پر عصبیت اور تعصب کا معاملہ ہونا ہے، تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. سر ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر اگر عام عوام جو ہے، اگر ہم دوسری زبانوں کے لوگ کی جیسے پشتون لوگ ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے آرام سے بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں جا کر گھوم سکتے ہیں. لیکن بلوچستان کے اندر جو تعصب جو یہ عوام یہ جو پنجابیوں کے لیے، یہ وجوہات کیا ہے، یہ کیوں بنا ہوا ہے کہ بلوچستان میں جا کر آپ نے بتانا نہیں کہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہی معاملہ ہے، کیونکہ بلوچستان میں یہ ایک پورا نیریٹو ہے کہ پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وہ نیریٹو جو ہے نا نیچے تک آیا، تو اس کے نتیجے میں وہاں اگر کوئی مزدور بھی اپنی نوکری کرنے جاتا ہے تو اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر جو ہے نا شاید ہمارا حق غصب کرنے آیا. مزدور تو مزدور ہے، اس نے کیا وہ کرنی ہے. یہ تفریق آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. یعنی کراچی میں آپ دیکھتے ہیں نا مقامی غیر مقامی کی ایک اصطلاح ہے، وہ بھی گھوم پھر کے وہی چیز ہے. پھر جب پاکستانی جاتا ہے، لندن جاتا ہے، ٹورنٹو جاتا ہے، نیو یارک جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ایشین اور جو امریکن ہے اس کی ایک تفریق ملتی ہے. تو یہ جو نسلی لسانی بنیاد پر فرق رکھنا، اختلاف کرنا، یہ کم و بیش دنیا کے ہر جو ہے نا خطے میں اس میں موجود ہے. آپ وہاں عرب ممالک میں چلے جائیں، ایک وطنی ہوتا ہے، ایک خارجی ہوتا ہے، تو مطلب یہ فرق تو روا رکھا جاتا ہے. اچھی چیز تو نہیں ہے یہ، مطلب یعنی انسانی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. تو وہی چیز گھوم پھر کے ہمارے ہاں اور شدت کے ساتھ موجود ہے. یعنی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ سوئی سے گیس پیدا ہو رہی ہے، وہ پنجاب جا رہی ہے، پنجاب کو مل رہی ہے اور بلوچستان میں نہیں مل رہی ہے. تو وہاں پر جو قوم پرست ہمارے ہیں انہوں نے ایک پورا اپنے مقدمہ تیار کیا ہے اور انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہے. اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور یہ آپریشن کی ذمہ داری پنجاب کے اوپر ہے، ان کے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو بہرحال وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنا، ایک دوسرے کو سننا، یعنی یہ جتنا لوگوں میں آمد و رفت ہوگی، ایک دوسرے کو سنیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہے نا نفرتیں بھی کم ہوں گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہو سکیں گے. سر ہم ایران والے میٹر پہ واپس آتے ہیں ایک بار. سر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کسی بھی پڑوسی ممالک سے روابط اور تعلقات اچھے نہیں ہیں؟ حالانکہ 2 سے 3 آپ کے ممالک مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی ان سے ہمارے تعلقات معاملات سیٹ نہیں ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہے یا کیا وجوہات ہیں؟ خارجہ پالیسی تو ظاہر سی بات ہے اس کی ناکامی ہٹ کر مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اپنے سارے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہیں؟ ابھی مالدیپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی فورسز واپس نکال لیں یا لے جائیں یہاں سے. مالدیپ کا جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اس کے جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے جو نیریٹو دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے بھارتی مداخلت مالدیپ سے ختم کی جائے گی. اس بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا. اسی طرح سری لنکا میں بھی ہندوستان کی مداخلت رہی ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی اس کی بڑی مداخلت ہے. جو حالیہ الیکشن ہوا اس میں جو لوگ شیخ حسینہ واجد کی جماعت کے امیدوار تھے، وہ برملا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ مودی کے امیدوار ہیں اصل میں. اچھا جی، تو یہ مداخلت تو موجود رہی ہے اور اس کے اوپر ایک ری ایکشن بھی رہتا ہے. پاکستان کا معاملہ بھی یہی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں. ترکی کے آپ کو میں نے بتایا کہ جو اس کے شام کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح سے یمن کے سعودی عرب کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو یہ پڑوسیوں کے ہر جگہ اسلامی دنیا میں، بلکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی، جو آپ یوکرین اور روس کا معاملہ دیکھ لیں کیا ہے، آذربائیجان اور اس کا جو اپنے آرمینیا کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا، تو یہ معاملات تو کم و بیش ہر جگہ موجود ہیں. صرف یورپی ممالک ایسے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے پہ بڑی حد تک قابو پایا ہوا ہے. ان کے درمیان پاکستان کے کچھ زیادہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے زیادہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، جبھی تو ہم چاروں طرف باڑ لگا کر رہنے کی وہ کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کبھی سیاست دانوں کے تابع ہی نہیں رہی.
یعنی ہم اپنی پاکستان میں جو سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی ادارہ سیاسی طور پہ پنپ نہیں سکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں عدلیہ مضبوط ہوتی، یہاں پارلیمان مضبوط ہوتی ہے. جب آپ حکومتیں 2 2 سال میں گھر بھیج دیں گے، وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے 1999 سے لے کر یہ 2000 آج ہم 24 شروع ہو گیا اس میں بیٹھے ہوئے. 1999 میں پاکستان کے آرمی چیف تھے مشرف صاحب. مشرف صاحب جب آرمی چیف بنے تو پھر وہ 99 میں آئے تھے تو 2008 تک آرمی چیف وہی رہے. نیچے کتنے لوگ ریٹائرڈ ہوئے ان کی وجہ سے سپرسیڈ ہوئے، وہ اس پہ بات نہیں کرتے. اس کے بعد پھر آرمی چیف ہمارے بنے جنرل کیانی صاحب. پھر ہمارے آرمی چیف بنے اور ان کو بھی ایکسٹینشن لیتے رہے. پھر ہمارے آرمی چیف تھے جنرل راحیل صاحب. پھر ہمارے آرمی چیف تھے اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب اور اب جنرل عاصم منیر صاحب. یہ 5 آرمی چیفز بنتے ہیں 1999 سے 2024 تک. اب آپ وزیر اعظم گننا شروع کر دیں. 1999 میں ہمارے وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف، اور سن 2001 میں ہمارے وزیر اعظم تھے ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، چودھری شجاعت، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف، شہباز شریف، خاقان عباسی اور عمران خان، اور پھر اس کے بعد یہ شہباز شریف اور یہ کاکڑ صاحب. پتہ نہیں کتنی تعداد بنتی ہیں. ادھر 5 آرمی چیف نہیں ہیں، ادھر 1 درجن وزیر اعظم بدل لیے. تو بھائی جب آپ یعنی ہر 2 سال کے بعد ایک وزیر اعظم بدلیں گے تو آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی، کیا آپ کی معاشی پالیسی ہوگی؟ تو اس سب کی ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی قرضہ مل جائے، کوئی چندہ مل جائے، کوئی صدقہ مل جائے، کچھ مل جائے تاکہ ہم اپنا کام چلا لیں. اکیلے میرا خیال ہے وہ شاہ رخ خان کے جتنے اثاثے ہیں اس سے زیادہ ہمارے قرضے. تو مطلب یہ نہیں وہاں ایک فرد کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ امبانی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان آرام سے چلا لے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے نا کہ ہمارے پڑوس میں شخصیات اتنی طاقتور ہوئی ہیں کہ وہ ارب پتی ہو گئی ہیں، چاہے وہ اپنی فلمی صنعت سے ہوئی ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کر کے ہوئی ہوں. جبکہ ہمارے یہاں دیکھ لیں، ہمارے یہاں کوئی ہمارا سیٹ اپ ایسا نہیں ہے کہ اس میں انڈیویجول کوئی اتنی ترقی کرے کہ وہ ارب پتی ہو جائے، اللہ کہ کرپشن کرے. تو یہ اس کے نتیجے میں سارا ہمارا نظام کولیپس کر چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے. ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی دفاعی پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی داخلہ پالیسی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایک قلعم ہوتا ہے وہ اگلی بار جو ہے نا پیارا ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے وہ دھتکارا وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے. تو ایڈ ہاک بیسس پہ 75 سال سے ملک چلانے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. تو ایڈ ہاک بیسس پر تو آپ اپنی فیس بک آئی ڈی یا کریانے کی دکان نہیں چلا سکتے. آپ کو پالیسی کے تسلسل کے لیے کم از کم 10 سے 15 سال چاہیے ہوتے ہیں. جب ہر 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد آپ پالیسی بدلیں گے تو پھر تو یہی حال ہونا ہے. تو اس پہ کوئی گلے شکوے تو نہیں کرنے چاہیے. ہاں پارلیمان کو جو ہے نا آپ سپرمیسی دیں، پارلیمان کو طاقتور بنائیں، پارلیمان میں سیاستدان فیصلے کریں. سیاستدانوں کا کام ملک چلانا ہے، وہ قوانین بنائیں، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، عدلیہ انتظامی امور میں ٹانگ نہ اڑائے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کام کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، ان چیزوں کو دیکھے، انٹیلیجنس اس طرف اپنی لگائے. جب ہر ادارہ اپنا کام کرے گا تو آپ کی جتنے ادارے جو ناکام ہوئے یہ دوبارہ سے بننا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک چلنا شروع ہو جائیں گے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو جو کا تو ہے پاکستان ایسے ہی رہے گا. آپ الٹے لٹک جائیں، پاکستان سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ سے آخری سوال ہے، یہ جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا، کیا آپ کو لگتا ہے پھر ایران ایسی غلطی کرے گا؟ اور کیا آپ کو ایسا یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایران جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایران جنگ کی طرف جائیں گے. ایران کو میرا خیال ہے پاکستان نے ایک اچھا سبق دے دیا ہے. ایران نے ایک بیوقوفی کی. پاکستان کے مسائل اپنی جگہ، بہرحال یہ کوئی کردستان یا عراق تو نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس کو چاہیں نشانہ بنائیں اور پلٹ کر کوئی آپ سے پوچھے بھی نہیں. تو پاکستان نے تو اس کا کہتے ہیں کہ وہ شافی جواب دیتی ہے. اور اس کے بعد ایران جنگ کی حماقت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ یہ کرے گا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی مسلم جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں مسلم دنیا تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے اگر خدا نخواستہ ایران پاکستان کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کی پشت پناہی کرنے کے لیے پوری عرب دنیا آ جائے گی. سعودی عرب پاکستان کی حمایت کرے گا،
بحرین پاکستان کی حمایت کرے گا، متحدہ عرب امارات پاکستان کی حمایت کرے گا، یہاں تک کہ کویت آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کو مالی طور پر اتنی حمایت کریں گے کہ آپ کو اچھا پھر اس جنگ میں جب پاکستان ایران کے خلاف آئے گا تو امریکہ آپ کی پشت پر آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو اس جنگ کے نتیجے میں جب یہ ہوگی اور پھر جو روس کے وہ جو ایران کے حمایتی ممالک ہیں اس کے اتحادی ہیں، یمن اس کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ شام اور عراق، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں عرب دنیا میں جنگ چھڑ جائے. تو یہ اتنا خوفناک منظرنامہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی ہم سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ حماقت جو انہوں نے کر دی بس یہ کافی ہے، اور اس کے اوپر ان کے جب دماغ بیٹھیں گے آپس میں تو وہ ضرور سوچیں گے کہ پاکستانی رائے عامہ کو اپنے خلاف کر کے ان کو کتنی نفلوں کا ثواب ملا. تو میرا خیال ہے جس کی بھی پالیسی تھی بہت بیک فائر ہوئی ہے اور اس نے ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، اور پاکستان نے اس سے گین کیا ہے. یعنی پاکستان کی عرب دنیا میں ایک وہ جو فوجی برتری کی بات کی جاتی تھی وہ ایک نمایاں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی یہ جواب دے سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ فوراً کود پڑا پاکستان کی، اس نے جو ہے نا تھپکی دی ہے کمر پہ کہ مذمت کی اس نے ایران کی. تو ایران نے جو غلطی کر دی وہ اب دوبارہ نہیں کرے گا، اور میرا خیال یہ حل کروا دے گا. جی چائنا چائنا حل کروا دے گا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا وہ تھا نہیں. اس پہ ایرانی ریئیکشن بہت زیادہ شاکنگ تھا، یعنی انہوں نے کوئی ایسا ریئیکشن کرنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے کیا. تو چائنا بھی یہ معاملہ حل کرا دے گا، اور پاکستان خود بھی جنگ نہیں چاہتا. پاکستان کی کون سی معاشی حالت ایسی ہے کوئی جنگیں کرتا، پھر یہ کرنا ہوتا ہندوستان سے اپنا کشمیر نہیں لے چکتے، تو جنگیں ونگیں نہیں افورڈ کر سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ایران کر سکتا ہے. تو وہ جو اس نے حماقت کی بس اس کو سبق مل گیا اس کا. اب میرا خیال ہے بیٹھ کر بیک چینل ڈپلومیسی شروع ہو جائے گی، کیونکہ چائنا پاکستان اور ایران دونوں کے ایک اچھا اتحادی ہے. تو چائنا بالکل نہیں چاہے گا کہ جس ملک میں اس کی سی پیک کے نام پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ ملک جو ہے نا ایک جنگ کی طرف چلا جائے. ابھی جنگ کی صورت میں پاکستان جو ہے نا امریکی کیمپ میں اور زیادہ اچھی طرح سے چلا جائے گا، تو وہ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جو وہ چیز ہے یہ معاملات یہیں پہ رک جائیں گے، اور اب میرا خیال ہے سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے نا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور آئندہ کچھ عرصے میں آپ سنیں گے، کیونکہ پاکستان ہمارے سرحدی جو معاملات ہیں بہت سارے امور ایران سے جڑے ہوئے ہیں. وہاں سے کاروبار ہوتا ہے، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، تیل بھی آتا ہے، بجلی بھی آتی ہے. تو بس یہ معاملہ سیٹل ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں ممالک جو ایک دوسرے کے مخالف گروہوں کو ایک دوسرے کی سرحدوں میں رکھنے کے الزامات لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ایک بریک لگے اور شاید چیزیں کچھ بہتری کی طرف چلی جائیں. بہت بہت شکریہ فیض اللہ صاحب. ناظرین، یہ تھے سینئر جرنلسٹ فیض اللہ صاحب. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں، نہ کہ ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.